بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اولاد کے حقوق کس داہم۔ انسان کے لیے اپنی اولاد سے نیکی کرنا، محبت کرنا، اس پر ترس کھانا اور اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود زری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا باعث ہے۔ الفرو۔ نمبر 2، ابو طالب مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا انصار میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کس سے نیکی کروں؟ فرمایا اپنے والدین سے۔ عرض کیا وہ تو فوت ہو چکے ہیں؟ فرمایا پھر اپنی اولاد سے نیکی کر۔ الفرو التہذیب۔ نمبر 3، عبداللہ بن محمد بجلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچوں سے پیار کرو اور ان پر مہربانی کرو، اور جب ان سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ وہ تو یہی خیال کرتے ہیں کہ تم ان کو روزی دیتے ہو۔ الفرو التہذیب الفقیہ۔ نمبر 4، کلیب سیادوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب بچوں سے کوئی وعدہ کرو تو اس کی ایفا کرو، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تم ہی ان کے روزی رساں ہو۔ پھر فرمایا خداوند عالم کسی چیز سے اس طرح ناراض نہیں ہوتا جس طرح عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ الفرو۔ نمبر 5، حضرت شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ الفقیہ۔ شفقت و مہربانی سے انسان کا اپنی اولاد کو بوسہ دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود حسن بن علی بن یوسف آزری سے اور وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک بار ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص میرے نزدیک جہنمی ہے۔ الفرو التہذیب۔ نوٹ: جناب طبرسی اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر نے بوسے کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ بوسے کی کئی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نمبر 1، اولاد کو بوسہ دینا رحمت ہے۔ نمبر 2، عورت کو بوسہ دینا شہوت ہے۔ نمبر 3، والدین کو بوسہ دینا عبادت ہے۔ نمبر 4، دینی بھائی کو بوسہ دینا دین ہے۔ نمبر 5، اور بعض روایات کے مطابق فرمایا امام عادل کو بوسہ دینا اطاعت ہے۔ مکارم الاخلاق احکر مترجم افی انہ۔ نمبر 2، جناب محمد بن علی فصال نیشاپوری اپنی کتاب روضۃ الواعظین میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ بوسے دیا کرو، کیونکہ ہر بوسے کے عوض خدا تمہیں جنت میں 500 میل کی مسافت کا ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ روضۃ الواعظین
مکارم الاخلاق۔ نمبر 3، نیز یہی راوی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا جناب امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بوسے دیا کرتے تھے۔ اقرا بن حابس نے عرض کیا، میرے 10 اولادیں ہیں مگر میں نے کبھی کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایزن، بچوں کے ساتھ بچہ بننے کی کوشش کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود اصباغ بن نیابت سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جس شخص کا کوئی بچہ ہو وہ اس کے ساتھ بچہ بنے، کھیلے کودے۔ الفرو۔ نمبر 2، حضرت شیخ صدوق باسناد خود کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں کوئی بچہ ہو وہ اس کے لیے بچپن ظاہر کرے۔ الفقیہ۔ اولاد ذکور و اناس میں سے کسی کو کسی پر بلا کسی خصوصیت کے ترجیح دینا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود سعد بن سعد اشری سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو کچھ اولاد دوسری اولاد سے زیادہ پیاری ہو اور بعض کو بعض پر مقدم رکھے تو فرمایا ہاں جائز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسا کیا ہے۔ اول الذکر نے اپنے بیٹے محمد کو اور ثانی الذکر نے اپنے بیٹے احمد کو کچھ عطا کیا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور اس کا مطالبہ کیا یہاں تک کہ لے کر رہا۔ راوی نے عرض کیا کہ ایک شخص کو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری ہیں تو فرمایا اس سلسلے میں بیٹیاں اور بیٹے برابر ہیں، جس قدر خدا ان کو قدر و منزلت عطا کرتا ہے وہ اسی پر فائز ہوتے ہیں۔ الفرو التہذیب۔ نمبر 2، حضرت شیخ صدوق باسناد خود رفع بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کی مختلف البطن متعدد اولادیں ہیں، آیا وہ بعض کو بعض پر ترجیح دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے والد ماجد مجھے عبداللہ پر ترجیح دیتے تھے۔ الفقیہ۔ نمبر 3، سکونی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے 2 بیٹے تھے، اس نے ایک کو بوسہ دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے دونوں سے برابر سلوک کیوں نہیں کیا؟ ایزن۔ سلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔